السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے ایک دفعہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جو صرف جس کا نام سورہ مریم ہے، یعنی ایک خاتون کے نام پر پورے قرآن میں ایک ہی سورت ہے۔ سورہ نساء ہے عورتوں کا، جیسے نساء کہتے ہیں عورتوں کو، لیکن کسی ایک خاتون کے نام پہ صرف ایک ہی سورت ہے، وہ ہے سورہ مریم۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے 17 بار اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 15 دفعہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو لفظ رحمان ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سوائے اپنے دو ناموں کے، اللہ اور رحمان کے، کسی اور اپنے کسی نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جو صفت رحمان ہے اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے شفقت اور محبت اور رحمان کیسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، تو سورہ مریم کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے اندر، تو کہتے ہیں اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی ایشو کھڑا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو جب بھی آپ ان کے ساتھ پیش آئیں تو رحمت کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، درگزر کریں، صفت رحمانیت کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے اس صورت کے ذریعے سے۔ تو یہ بات بڑی مجھے بھی بہت اچھی لگی، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ذات کے اعتبار سے جب بھی میرا واسطہ پڑے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آؤں، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر جب اپنی صفت رحمانیت کا ہی تذکرہ کیا ہے، یعنی سورہ رحمان جس کا نام ہی سورہ رحمان ہے، اس میں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کا تذکرہ نہیں کیا جتنا کہ سورہ مریم میں کیا، تو اس میں کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی خواتین کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے آپ کی وہ والدہ ہوں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی خالہ ہو، پھوپھی ہو، آپ کی نانی ہو، دادی ہو، آپ کی بھتیجی ہو، بھانجی ہو، آپ کی بہو ہو، کسی بھی حوالے سے جو بھی رشتہ دار خاتون ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، بہت زیادہ چیخنا، چلانا اور گالیاں دینا، یا بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یا ان کے اوپر سختی کرنا، یا ان کے اوپر تشدد کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے، اور یہ اسلام کا پیغام بھی نہیں ہے، اور نہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین جو ہے وہ آبگینہ ہوتی ہیں، یعنی نازک جو قواریر ہیں، اس طریقے سے جیسے شیشے کے برتن ہیں یا شیشے کی چیز ہوتی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا آپ بے دھیانی سے اس کو اٹھائیں گے یا کہیں رکھیں گے یا وہ گر جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ برتن، وہ شیشہ، اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش آنا چاہیے آپ کو، تاکہ جو ہے وہ ان کا آپ خیال رکھ سکیں۔ تو یہ تو اسلام کا پیغام ہے، اور اسلام کی تربیت ہی یہی ہے کہ خیرکم خیرکم من نساء، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم من اہلی، کہ میں اپنے گھر والی، اپنے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ بات ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں، اور یہ پیغام عملی طور پر کس نے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو لہذا اب جو شخص بھی دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ عابد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور تبلیغی ہے، صوفی ہے، پیر ہے، مرید ہے، اور دین کا طالب علم ہے، تو اس کو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے،
آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ بھائی یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا نا، کہ بھائی مردوں کو اس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور جو بھی مہذب معاشرے ہوتے ہیں اور جو بھی پڑھا لکھا شخص ہوگا اور جو بھی اسلامی سوسائٹی ہوگی وہاں پہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ احترام کیا جائے گا، عورتوں کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، عورتوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، عورتوں کو جو ہے لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ بھئی عورتیں جو ہے وہ سروں پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں اور عورت جو ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آئے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے مردوں کو ڈس رسپیکٹ کرے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا بعض خواتین کو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش نہیں آتی، وہ ان کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اور اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اور اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے والد کا احترام کریں، اپنے بھائی کا احترام کریں، اپنے شوہر کا احترام کریں، عزت کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں۔ اسی طریقے سے اپنے جو گھر کے مرد ہیں، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے پھوپھا، آپ کے خالو، آپ کا دادا، آپ کا نانا، ان سب کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے کردار کو بہتر کریں اور اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ عورت کی زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، جیسے مرد کی زبان میں بھی اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اسی طرح سے عورت کی زبان کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے۔ عورت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چیخے چلائے، اس کی آواز جو ہے وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز کے اندر دھیما پن ہونا چاہیے اور اس کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ عام حالات میں بھی اس کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی میری گھر کی عورت جو ہے مجھے ہی کہہ دے کہ بھئی آپ تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہم ہیں ہر وقت ہم نے تقریر کرنی ہے، خطاب کرنا ہے، لیکچر دینا ہے، بیان کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اونچی آواز میں، تاکہ آپ کی آواز دور تک پہنچے، آپ کی آواز کلیئر ہو، تاکہ لوگ سن سکیں اور لوگ متوجہ ہو سکیں۔ تو یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو ہر کوئی آدمی تو نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس قسم کا کام نہیں کرتے تو ان کو تو چاہیے کہ بھئی ان کی آواز بالکل دھیمی ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اور اپنی آواز کو جو ہے وہ دھیما رکھنا چاہیے۔ قرآن میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کہا کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح سے گدھا جب آواز نکالتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آواز اچھی نہیں ہے، تو اسی طرح سے اگر مرد عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور جب گفتگو کرتی ہیں تو اس گفتگو کے اندر ان کو کنٹرول نہ ہو اپنی آواز پہ، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص، یہ خاتون، یہ مرد، یہ تہذیب یافتہ ہے یا غیر تہذیب یافتہ ہے، یا ان کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔